جی بالکل، ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ خبر آئی کہاں سے اور پھر اس کے اوپر ایک بحث شروع ہو گئی، پروگرامز ہونے لگ گئے، لیکن تھوڑا سا ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خبر سب سے پہلے کہاں پہ آئی، پھر خبر دینے والوں کا اس کے اوپر کیا انالیسز ہے، ان کا اپنا کیا کہنا ہے جنہوں نے یہ خبر دی، تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں ہمارے دیکھنے والوں کو آسانی ہو۔ یہ ماریا خبر شائع ہوتی ہے دا فرائیڈے ٹائمز میں، جو کہ نجم سیٹھی صاحب کا اخبار ہے۔ اس میں یہ شائع ہوتی ہے 27 اگست 2021 کو، اور اس کا عنوان دیا جاتا ہے کمنگ ہوم۔ اس میں کہا جاتا ہے، اب جب آپ یہ ورڈنگ سنیں گے تو یہ ضروری ہے کہ میں یہ پوری آپ کو خبر پڑھ کے بتاؤں اس کا کنٹینٹ، اور پھر آپ کو ان کا جو اس پہ انالیسس ہے وہ بتاؤں، تاکہ آپ کے سامنے کھل کے سامنے چیزیں آ جائیں، کیونکہ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں اور بڑی خبر بنا کے اس کو پیش کیا گیا ہے اور ایک ماحول بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس میں وہ خبر میں لکھتے ہیں کہ ایک بریکنگ نیوز ہے، مین آف اسٹیل، فولاد کا بنا ہوا آدمی، مضبوط آدمی، میاں محمد نواز شریف، اور کہیں پہ بھی نواز شریف نہیں لکھا ہوا، ہر جگہ پہ مین آف اسٹیل لکھا ہوا ہے، اور اس خبر میں 5 بار ان کو مین آف اسٹیل لکھا گیا ہے، جو پہلے جب گرفتار ہوئے تھے مشرف دور میں تو یہ کہہ کر بقول زرداری صاحب کے چلے گئے تھے کہ مجھے مچھر کاٹتے ہیں، اب ان کو تنہائی کاٹتی تھی جیل میں، اور جیل کاٹنے کی بجائے وہ جس طرح سے باہر کے وہ سب کو پتہ ہے کہ جناب ایک بریکنگ نیوز ہے، مین آف اسٹیل گھر واپس آنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنی فیملی اور قریبی ساتھیوں کے ہمراہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہیں قیاس آرائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے واپس آنا ہوگا، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ان کے نواسے کی شادی محرم کے فوری بعد کی جائے گی، تاکہ وہ اپنی واپسی کو حتمی شکل دے سکیں۔ دلہن اور دلہے کی کچھ عرصہ سے منگنی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی اپنی شادی کی تاریخ کی تصدیق کرنا تھی، لیکن مین آف اسٹیل نے اصرار کیا کہ وہ اپنی بیٹی اور دلہے کی والدہ کی غیر موجودگی میں شادی کی نگرانی خود کریں گے، یعنی مریم صاحبہ کیونکہ نہیں جا رہی تو وہ نگرانی خود کریں گے۔ یہ فیصلہ بھی مین آف اسٹیل نے خود کیا کہ ان کی بیٹی یعنی مریم نواز اپنے بیٹے کی شادی میں شرکت کے لیے ملک چھوڑنے کی اجازت لینے کے لیے درخواست نہیں دیں گی، وہ ECL پر ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اگر گریڈ خان یعنی عمران خان کی طرف اشارہ ہے کہ اگر گریڈ خان نے انسانیت کا نایاب مظاہرہ کرتے ہوئے یہ موضوع سمجھا کہ وہ اپنے بیٹے کی زندگی کے یادگار موقع پر ماں کو بیٹے کے ساتھ ہونے کا موقع فراہم کریں گے تو وہ لندن جانے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گی، یعنی عمران خان کوئی ڈیل NRO دے دیں اور مریم صاحب کو کہیں کہ جائیں آپ اپنے بیٹے کی شادی میں شریک ہوں، حالانکہ وہ بیٹا یہاں پہ بھی شادی کر سکتا تھا، لیکن وہ جانے کی اجازت نہیں لیں گی۔ آخری 2 لائنیں اس خبر کی یہ تھیں۔ پھر لکھا گیا کہ مین آف اسٹیل کی پارٹی میں ان کے ملک واپسی کے فیصلے کا بہت کم افراد کو علم ہے، لیکن جنہیں اس کا علم ہوا ہے وہ اس فیصلے سے حیران ہیں۔ یہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ انہیں علم ہے کہ مین آف اسٹیل کی واپسی سے قبل انہیں نظر بند کر دیا جائے گا، یعنی ایئرپورٹ سے ہی ان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور نظر بند کر دیا جائے گا۔ اس پہ خیر بڑائی صاحب بات کریں گے۔ گریڈ خان یہ سب مین آف اسٹیل کی عوامی حمایت کا راستہ روکنے اور بلا شبہ ان کی پارٹی کے خاتمے کے لیے کریں گے۔ ایک ماحول جس طرح صدیق صاحب نے بتایا نا، یہ فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری لگی، اور یہ سٹوری سے زیادہ ویسے خواہش تھی، اس میں خواہشات زیادہ تھیں، اور اس کے بعد ایک پورا ماحول بنایا جا رہا ہے۔ یہ بیسیکلی مختلف حلقوں میں میسج دینے کے لیے میرا خیال ہے یہ کوئی اسکرپٹ جو ہے لکھا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی اپنی جو آگے سے وضاحتیں آ رہی ہیں۔ کل محمد زبیر صاحب نے بھی اس پہ ایک تردید ایک قسم کی آج مریم نواز صاحبہ نے جس انداز میں بات کی کہ آئیں گے ضرور، لیکن اس حکومت کے سامنے جو ہے وہ پیش ہونا عقل مندی نہیں ہے۔ دیکھیں اس وقت یہ جو خود نون لیگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ ایسی خبریں چلیں، میاں نواز شریف کی واپسی نہ ہونے کی وجہ سے نون لیگ اب ہر چڑھتے دن کے ساتھ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہوتی جا رہی ہے، اور اب تو چیزیں واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ تو جو بے چینی ہے، اور بے چینی الگ سے ہے، رسا کشی الگ سے ہے، تو ایک تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے کہ جو اس وقت نون لیگ کی حالت ہے، اور اس میں ایک پازیٹیو میسج دینے کے لیے اس طرح کی خبریں چلوائی جاتی ہیں میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے۔ دوسرا، ان کی ویزا کی جو ایکسٹینشن ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، معاملہ اپیل میں ہے، اور اس بات کے امکانات بھی ہیں، ان کے ذہنوں میں خوف بھی ہے کہ برطانیہ اگر واپس بھجوا دیتا ہے تو ہم پہلے سے ایک ایسا ماحول بنا کے رکھیں۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ اتنا بڑا فیصلہ کریں، جو یہ سب کچھ کر کے گئے، اور جو بیماری کا وہ ساری رپورٹس تیار ہوئیں، جب باہر گئے پھر انہوں نے خود تسلیم کر لیا کہ جی نہیں وہ تو علاج کرانے کی غرض سے نہیں بلکہ اصل معاملہ تو یہ تھا۔ اب تو یہ خود وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہم نہیں آئیں گے۔ تو میاں نواز شریف کے واپس آنے پہ ان کو بہت بڑی اس کی کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ یہ معاملہ صرف ایک کیس کا نہیں ہے کہ جی میاں نواز شریف واپس آئیں گے تو گرفتار تو انہوں نے ایئرپورٹ سے ہونا ہے، کہ ان کی اپیلیں جو ہیں وہ تو خارج ہو چکی ہیں۔ ایک ریلیف ان کے پاس موجود ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ دوبارہ سے ریوائیو ہوں گی، لیکن کیا اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا موقف مان لے گی؟ ان کو اس بات کی کوئی شیورٹی ہے؟ کیونکہ 2018 کے
یہ جولائی میں یہ اس کیس کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یعنی ایون فیلڈ کے بعد عزیزیہ کا جو فیصلہ آتا ہے، اس کے بعد اتنے مہینے گزر گئے ہیں، برسوں اب گزر گئے ہیں، تو یہ ابھی تک تو کوئی منی ٹریل یا کوئی ایسی چیز دے نہیں سکے. تو یہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان معاملات کو آگے ڈریگ کیا جا رہا ہے. ہم آخری چنک میں اس پہ بات بھی کریں گے کہ آج کی سماعت کے دوران التوا کے حوالے سے کیا بات ہوئی. تو میاں نواز شریف کی واپس نہ آنے کی وجہ سے نون لیگ کو نقصان ہو رہا ہے، لوگوں میں بے چینی ہے. اب نون لیگ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی اپنائی جائے، کیونکہ میاں نواز شریف تو واپس نہیں آئیں گے، ابھی تو بالکل نہیں آئیں گے. مجھے یاد ہے جب میاں نواز شریف جب گئے تھے برطانیہ، تو اس وقت صدیق جان صاحب جو ہیں انہوں نے کہیں کومنٹ کیا تھا کسی پروگرام میں بیٹھ کے کہ میاں نواز شریف نے طے کر لیا ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ ماحول ہی ایسا، یعنی وہ طے کر کے اس لیے گئے ہیں کیونکہ واپس وہ جیل میں وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے تیار، یعنی تیار تو دور کی بات ہے، وہ ایسا افورڈ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ خبر جو ہے خواہشات پر مبنی ہے، اور نون لیگ کے اندر جو بے چینی ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے ہے. باقی صدیق جان صاحب آپ وہ جو خواہشات پر مبنی اس خبر میں مزید کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ خبر میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دی تھی. یہ خبر یہ دی گئی تھی کہ بریکنگ نیوز ہے کہ مین آف اسٹیل جو ہے واپس آ رہے ہیں. مطلب یہاں پہ کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ امکانات ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں کنفرم ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. اب اسی خبر پہ جس ویب سائٹ نے خبر دی، اس کے جو نجم سیٹھی صاحب نے اور رضا رومی صاحب نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا. اس پروگرام میں رضا رومی صاحب سوال کرتے ہیں، اب آپ وہ کنٹینٹ ذہن میں رکھیں جو میں نے پڑھ کے آپ کو بتایا. اس کے بعد رضا رومی صاحب سوال کرتے ہیں نجم سیٹھی صاحب سے کہ جی نجم سیٹھی صاحب بتائیں کہ میاں صاحب واقعی واپس آ رہے ہیں، آپ کی کیا خبر ہے اور آپ کا انالیسس کیا ہے. نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جناب رضا رومی صاحب آپ اس اخبار کے مدیر ہیں، آپ نے چیک تو کیا ہوگا اس خبر کے کہ یہ سچ ہے یہ گپ ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ ہی جواب دیں، اس کے بعد میں تبصرہ کروں گا. اب جناب رضا رومی صاحب کہتے ہیں کہ ملی جلی سچ گپ ہے، گپ بھی زیادہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بات چیت تو ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے ہم نے یہ بات کہی اور لکھی بغیر سوچے سمجھے. تو ہم نے بھی بات نہیں کی کیونکہ کہیں نہ کہیں سینیریو بن رہا ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، یعنی آپ تضادات دیکھتی جائیں پورے اس میں. پھر نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں کہ جناب میں تو 2-3 بار یہ کہہ چکا ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوگا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن ابھی تک میرا یہ خیال ہے کہ اگلے سال کیونکہ الیکشن ہوگا، اور اگر اگلے سال الیکشن ہوگا تو نواز شریف کو واپسی کا فیصلہ کرنا ہوگا. خبر کیا تھی؟ واپس آ رہے ہیں، تیاری شروع کر دیا ہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا. انہوں نے یہاں آ کر لیڈ کرنا ہے یا وہیں بیٹھ کر لیڈ کرنا ہے. اگر یہاں آ کر لیڈ کرنا ہے تو وہ جیل سے لیڈ کریں گے. تو جو مین لیڈر ہوتا ہے وہ اگر پاکستان میں نہ ہو تو فرق تو پڑتا ہے. آئیں گے نواز شریف ضرور لیکن گرفتاری دینا ہوگی. تو اس طرح کی باتیں تو چلتی ہیں اور نون لیگ میں کنفیوژن ہے، اس کنفیوژن کو حل کرنا پڑے گا. یعنی یہ سارا اگر آپ دیکھیں، پھر آگے ان سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ کیا یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اس وقت ماحول کیا ہوگا جب الیکشن اناؤنس ہوگا. انہوں نے کہا جی بالکل یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ریزسٹنس کس حد تک کریٹ کر چکی ہے نون لیگ، پی ڈی ایم فورس بنی ہے یا نہیں بنی، اور ساتھ ہی اپوزیشن کس حد تک متحد ہے. یہ ساری چیزیں بھی دیکھیں گے، اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں گے. تو بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ خبر میں واضح لکھا کہ وہ واپس آ رہے ہیں. انالیسز میں کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ گپ شپ بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ اگلے سال الیکشن ہوگا اور میرا خیال ہے اس وقت وہ فیصلہ کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ یہ کریں گے، اور میرا خیال ہے یعنی خیالات پہ مبنی خبر چھاپ کے اور پورے پاکستان میں ڈسکشن شروع ہو گئی کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں. ویسے یہ ضرور ہے کہ میاں صاحب کی پارٹی نے تو گو کہ جیسے عدیل بڑائی صاحب نے کہا کہ محمد زبیر صاحب جو ان کے سپوکس پرسن، انہوں نے کہا کہ وہ واپس نہیں آ رہے. سپوکس پرسن کہہ رہے ہیں میں واپس کہ وہ نہیں آ رہے. ایک صحافی کی خبر کے بعد ڈسکشن شروع ہو گئی کہ وہ واپس آ رہے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ نواز شریف صاحب اکثر باتیں پارٹی کو نہیں پتہ ہوتی لیکن ان کے کچھ قریبی صحافیوں کو ضرور پتہ ہوتی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف صاحب نائل ہوئے تو انہوں نے اسلام آباد سے واپس لاہور جانا تھا، تو پارٹی میں یہ طے ہو گیا تھا کہ وہ موٹر وے سے جائیں گے، سیکورٹی ایشوز ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں، اور وہ موٹر وے سے جائیں گے لاہور. لیکن صحافیوں نے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب یہ آپ کیا بلنڈر کر رہے ہیں، آپ کو تو شو آف پاور کرنا چاہیے، آپ کو تو لوگوں کو ملتے ہوئے جانا چاہیے. تو جب صحافیوں نے یہ کہا تو پارٹی کو بھی نہیں پتا تھا، اور میاں صاحب نے کہا کہ مجھے 2 صحافیوں نے جو مشورہ دیا میرے دوستوں نے، اس کے مطابق یہ ہے کہ میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا. پوری پارٹی کے فیصلے کو انہوں نے مسترد کر دیا. تو اس لیے صدیق صاحب، میاں نواز شریف صاحب اگر صحافیوں کے بجائے اپنی پارٹی کے وہ جو سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں ان کی بات پر کبھی کان دھر لیں تو آج میرا خیال ہے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. تو وہ صحافیوں کی بات بڑی مانتے ہیں لیکن یہ جو صحافی ہیں یہ بھی میرا خیال ہے پمپ اتنا کر دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف پھر ظاہر اس طرح کے پھر وہ ڈیسیژن لینے میں مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن پارٹی میں موجود ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ کو جی ٹی روڈ سے جانا چاہیے. نہیں دیکھیں، ایک ہوتا ہے رائے دینا، جب فیصلہ ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے. فیصلہ یہ ہو گیا اور یہ چودھری نثار علی خان صاحب نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ میاں صاحب موٹر وے سے جائیں گے، لیکن 2 صحافیوں کے کہنے پر میاں صاحب نے کہا کہ میں جی ٹی روڈ سے جاؤں گا.